علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: قفس میں ہوں اگر اچھا بھی نہ جانے میرے شیون کو، قفس میں ہوں گر اچھا بھی نہ جانے میرے شیون کو، میرا ہونا برا کیا ہے نوا سنجانے گلشن کو۔ شیون کہتے ہیں نالے کو، رونے کو، آہو فغاں کرنے کو، اور نوا سنجانے گلشن کا مطلب ہوتا ہے باغ میں گانے والے جو پرندے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پنجرے میں قید ہوں اور فریاد اور فغان کرتا رہتا ہوں، اور مان لیجئے کہ باغ کے آزاد اور اچھی آواز والے پرندوں کو میری جو فریاد ہے وہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن میرے ہونے میں کیا برائی ہے، میرا وجود انہیں کیوں ناگوار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری وجہ سے ان کی آزادی اور خوشنوائی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا۔ ممکن ہے مرزا غالب نے باغ کی جو صرف عام کیفیت بیان کی ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے سیاسی شعر ہے، یا اس آدمی کی گفتگو ہے کہ جو آدمی ہر وقت احتجاج کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں شعر، اس کو آپ سیاسی کہہ لیجئے، کہ انہوں نے جب کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میری بات سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگتی، تو بس اس کا تھوڑا سا گلہ انہوں نے کیا ہے اس شعر میں۔ آئیے اب اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں: نہیں گر ہمدمی آساں نہ ہو یہ رشک کیا کم ہے، نہ دی ہوتی خدایا آرزوئے دوست دشمن کو۔ شعر میں کوئی خاص اتنے مشکل الفاظ ہیں نہیں۔ ہمدم کہتے ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والا ہو، جو آپ کا دوست ہو، اور آرزوئے دوست کہتے ہیں کہ دوست ہونے کی خواہش۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ جو رقیب ہے اس کے لیے عشق اور محبت اور وفا میں وہ مجھ سے تو ہونا بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ رشک بھی کم نہیں ہے کہ اس کے دل میں بھی میرے محبوب کی آرزو ہے۔ تو کہتے ہیں خدایا کاش یہ آرزو اسے نصیب نہ ہوتی، یعنی محبوب کے لیے کسی دوسرے کے دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی انہیں اچھا نہیں لگا، تو اس سے بھی یعنی رشک کی جو آگ ہے وہ بھڑک اٹھی ان کے دل میں۔ اب اس کا تیسرا شعر ہے کہ نہ نکلا آنکھ سے تیری ایک آنسو اس جراحت پر، نہ نکلا آنکھ سے تیری ایک آنسو اس جراحت پر، کیا سینے میں جس نے کھو چکا مژگان سوزن کو۔ یہ جراحت کہتے ہیں زخم کو یا گھاؤ کو، اور مژگاں ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کئی مرتبہ کہ یہ پلکوں کو کہتے ہیں، اور سوزن کہتے ہیں سوئی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن زخموں نے سینے کے اندر سوئی کی آنکھوں سے خون ٹپکا دیا، تو اے محبوب ان زخموں پر تیری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا۔ اب بعض لوگوں نے اس سوزن سے سوزن غم مراد لی ہے کہ سینہ غم کا مقام ہے، لیکن یہ خیال نہیں کیا کہ سوزن غم سے زخم نہیں سیے جاتے، اور جراحی میں آج کل کی طرح بھی اندرونی زخم برابر سیے جاتے ہیں، اور سوئیوں کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے۔ چشم سوزن آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، جو سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے جس میں کہ دھاگا ڈالتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ تو کہ شاید جو ہے وہ اپنی محبوب کی بے پرواہی اور بے دردی ایک طرح سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو شعر اچھا ہے۔ اب اس کا جو چوتھا شعر ہے وہ ہے کہ خدا شرمائے ہاتھوں کو کہ رکھتے ہیں کشاکش میں، کبھی میرے گریباں کو کبھی جانا کے دامن کو۔
اس میں کوئی خاص ایسے الفاظ ہیں نہیں کہ جن کے ہم معنی کر سکیں، تو شعر کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میرے ہاتھوں کو حیا آ جائے۔ ان کے تو بس دو ہی کام ہیں کہ یا تو میرے گریبان کو کھینچتے رہتے ہیں یا محبوب کے دامن کو کھینچتے رہتے ہیں۔ محبوب کے دامن کو کھینچنے کا مطلب یہ کہ بھئی ہمارے قریب آ جاؤ، ہماری بات سن لو، جیسے ایک ضدی بچہ کسی بڑے کے دامن کو کھینچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز لینی ہے، مجھے فلاں، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ دامن کو کھینچنے کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو چاہیے کہ اپنے اس کام سے باز آ جائے۔ تو عاشق کی زندگی کی دو ہی کام ہوتے ہیں کہ یا تو محبوب سے وصال ہوتا ہے یعنی ملاقات ہوتی ہے، یا ہجر اور فراق ہوتا ہے۔ تو محبوب سے قریب ہو تو عاشق کے ہاتھ اس کا دامن کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حرکت بھی کوئی اچھی تو نہیں ہے۔ اگر محبوب سے مفارقت ہوتی ہے یعنی جدائی ہوتی ہے تو بیتابی و بے قراری میں عاشق جو ہے وہ اپنے ہی گریبان جو ہے اس کو تار تار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ کرتا رہتا ہے۔ تو مرزا نے ہاتھوں کے لیے بد دعا کی ہے، لیکن وہ ہجر اور وصال کا جو نقشہ پیش کیا وہ بہت ہی بے مثال ہے۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم قتل گاہ کا دیکھنا آسان سمجھتے ہیں، نہیں دیکھا شناور جوئے خون میں تیرے توسن کو۔ شناور کہتے ہیں تیرنے والے کو، جو تیرتا ہو اس کو تیراک جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کو شناور کہتے ہیں، تیرنے والا، اور توسن کہتے ہیں گھوڑے کو۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ عشق کی جو قتل گاہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور جب یہ رونق پر آتی ہے تو خون کا دریا بہہ نکلتا ہے جس میں قاتل کا گھوڑا تیرتا پھرتا ہے۔ اب یہ آپ اگر اس کو ذرا تھوڑا سا وسیع معنوں میں یا عوامی معنوں میں دیکھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایسے ہمیشہ بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں اور شاید آتے رہیں گے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آزادی حاصل کرنا آسان ہے، تو جب قربانیوں کا وقت آیا تو قتل و خون شروع ہوا اور خون کے دریا بہہ گئے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 4 10 20 قربانیوں سے یہاں کام نہیں چل سکتا، یہ منزل کوئی آسان نہیں ہے، یہاں واقعی بہت ساری قربانیاں جو ہیں وہ دینا پڑتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے مرزا غالب کی آج کی غزل سے کچھ چنے ہوئے اشعار جن کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اب بس آپ سے اجازت چاہیں گے اور غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔